در نبی پر پڑا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی عادتوں کا بہت بڑا حصہ لاشعوری زمانے میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ جب ہماری عادتیں کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ ہماری عادت بن رہی ہے۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہماری عادت بن گئی ہے۔ اور انسان کی عادتیں کہاں سے اپناتا ہے؟ سب سے پہلی درسگاہ اس کا گھر، اس کا ماحول ہوتا ہے۔ جب بھی ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اپنے گھر میں اچھا ماحول کریٹ کریں تاکہ جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ اچھا سبق لے۔ اگر بچے دیکھیں گے کہ ماں باپ دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں، دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہیں، تو بچے بھی یہی سیکھیں گے۔ جب بچے کی بچپن میں ہی عادتیں کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو والدین کو علم ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ لاشعوری طور پر بچے کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مثال بتا رہی ہوں آپ کو، جیسے کسی بچے نے گلدان توڑ دیا، ماں نے پوچھا یہ گلدان کس نے توڑا؟ اس نے سچ بتا دیا کہ مجھ سے ٹوٹ گیا۔ ماں اس کو ڈانٹنے شروع ہو جاتی ہے۔ اگلے دن وہ پھر گلاس توڑتا ہے، ماں پوچھتی ہے گلاس کس نے توڑا؟ بچے نے بتا دیا گلاس میں نے توڑا، پھر اس کی پٹائی ہو جاتی ہے۔ پھر نیکسٹ ڈے وہ کچھ اور نقصان کر دیتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اب میں امی کو بتاؤں گا تو امی تو میری پٹائی کر دیں گی، وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں توڑا۔ تو وہاں سے اس کا جھوٹ بولنے کا انداز شروع ہو گیا۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ لاشعوری طور پر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بچے کی تربیت پہلے دن سے ہم سچ سے شروع کریں۔ مذہبی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف عبادت گزار ہوں۔ اسلام میں بہت خوبصورت ویلیوز ہیں۔ آپ گناہ سے نفرت کریں، گناہ گار سے نہیں۔ کیا پتہ آگے چل کے وہ گناہ گار بہت نیک ہو جائے، اللہ کا سلیکٹڈ بندہ ہو جائے، بہت پرہیزگار ہو جائے۔ کسی کو بھی اپنے آپ سے کم نہیں سمجھیں۔ قرآن مجید کی سورہ ہمزات میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسان اور کھلے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ کسی کی عیب مت تلاش کرو۔ بہت بڑی برائی ہے، ہم انسان ہیں، ہم کسی کے عیب تلاش کر رہے ہیں، ہم اس کے عیبوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں، پھر اس شخص کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، وہ تو معاشرے میں برا بن جائے گا۔ اگر ہم کسی کے عیب نہیں تلاش کریں گے کیا پتہ وہ آگے چل کے نیک بن جائے۔ انسان کی شخصیت اس وقت پستی کی جانب جا رہی ہوتی ہے جب وہ چغل خوری کرتا ہے، کسی کے عیب تلاش کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی شخصیت خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے عیب تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ کسی کے عیب تلاش مت کرو۔ اگر ہم ایک دوسرے کے عیب تلاش کریں گے یا اللہ ہمارے عیب لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا تو ہم ایک دوسرے کو دفن ہی نہیں کریں گے، اتنی ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ یہی وجہ ہے، یہی خوبصورت ویلیوز ہے اسلام میں کہ اپنے گناہوں پہ پردہ رکھو۔ ایک مثال دے رہی ہوں، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے عیب دوسروں تک پہنچاتا ہے یا دوسروں کو بتاتا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچے جب اللہ آپ کے عیب کھولے گا پھر چاہے آپ گھر کے کسی کونے میں چھپ کر کیوں نہ بیٹھے ہوں، آپ بچ نہیں سکتے۔
تو خدا را دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں، پردہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور یہی تربیت اپنے آنے والے بچوں کی کریں۔ اکثر ماؤں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا ہے، میری نہیں سنتا ہے۔ کیا آپ بچے کو عزت دیتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں۔ نبی پاک کی زندگی ہمارے آگے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک کے پاس آتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر نبی پاک کے حجرے کے بالکل سامنے تھا۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں دور سے آتی تھی، نہیں، بالکل سامنے، دروازہ دروازے کے ساتھ۔ پھر بھی یہ احترام کیوں تھا؟ تاکہ ہم اپنے بچوں کو احترام کریں ان کا۔ آپ ہی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے مسئلے آپ کے گھر کے اندر آپ کے رویوں میں موجود ہیں۔ آپ اپنے دوزخ والے گھر کو بھی جنت بنا سکتے ہیں۔ پہلے خود پر محنت کریں۔ سورہ حمزات کی بے شمار فضیلتیں، فائدے ہیں، میں ان میں سے صرف چند فائدے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ امراض چشم کے لیے، آنکھوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، پانی بہ رہا ہو، دانا ہو گیا ہو، کسی بھی قسم کے امراض کے لیے، نظر ختم ہو گئی ہو، کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، موتیا ہو گیا ہو، آپ 135 دفعہ اس آیت کو پانی پہ دم کریں اور وہ گلاس پئیں اور آنکھوں پہ بھی لگائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو شفا ملے گی۔ کوئی دشمن ہے جو آپ کی چغل خوری کرتا ہے، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتا ہو، آپ اس کو بھی لے کر 135 ٹائمز پانی پہ دم کر کے پئیں۔ آپ کا کوئی مخالفین نہیں رہے گا، آپ جہاں جائیں گے آپ کی عزت ہوگی۔ اور آپ کو لگے کہ فلاں شخص میری برائی کرتا ہے، آپ تصور کر کے اس پہ پھونک دیں، انشاءاللہ تعالی مخالفین جو ہے آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ پیٹ کا کوئی بھی قسم کا امراض ہو، معدے میں جلن ہو، تکلیف ہو، آپ اس سورت کو 135 دفعہ پڑھیں۔ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے، کوئی بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہو، آپ اس کھانے پر 7 دفعہ 7 ٹائمز سورہ حمزات پھونکیں، انشاءاللہ تعالی بچہ کھانا کھانا شروع کر دے گا۔ بچے کی اکثر بچوں پر بد نظر، کسی کی نظر، کہتے ہیں کہ ماں کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ آپ کو جب بچے پہ بہت زیادہ پیار آ رہا ہو، آپ بچے پہ 1 دفعہ سورہ حمزات پڑھ لیں، ہر بری نظر، بد نظر سے بچہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ رات کو اپنی عادت بنا لیں، سورہ حمزات پڑھ کے سوئیں۔ آپ کی جب موت ہوگی، کیونکہ موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، موت کے وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ آپ کو موت ہوگی۔ مسئلہ بہت چھوٹا ہے، پریشانی بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ کوئی بیماری ایسی دنیا میں نہیں اتری جس کا قرآن میں علاج نہ ہو۔ قرآن پورا شفا ہے، ہدایت ہے، اور معجزے ان کی زندگیوں میں ہوتے ہیں جو معجزوں پہ یقین رکھتے ہیں، جو قرآنی آیات کو دل سے پڑھتے ہیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورت الہمزہ
ويل لكل همزة لمزة تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، الذي جمع مالا وعدده جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، يحسب أن ماله أخلده وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا ہے، كلا لينبذن في الحطمة ہرگز نہیں، وہ شخص تو حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما أدراك ما الحطمة اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار الله الموقدة وہ اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التي تطلع على الأفئدة جو دلوں تک جا پہنچے گی، إنها عليهم مؤصدة اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، في عمد ممددة اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ در نبی پر پڑا رہوں